اسلام آباد اسٹوڈیو میں مجاہد بیلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور یقیناً ایران امریکہ جنگ جو کہہ سکتے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی تھی، اور اچانک ہی کہوں گا بڑی خبر بن کے آئی کہ نہ صرف امن سمجھوتا ہو گیا ہے بلکہ اتوار کو جمعے کو اس پہ دستخط ہونے بھی جا رہے ہیں۔ پاکستان کو یہ کریڈٹ جائے گا، ہمارے پرائم منسٹر نے اس کا اعلان بھی کیا، اور سوئٹزرلینڈ میں یہ ہوگا۔ دیکھیں پرائم منسٹر نے کیا کہا۔ الحمدللہ ایران امریکہ نے لبنان سے سمیت تمام محاذوں پر کہ فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔ تاریخی معاہدے کی باضابطہ تقریب انشاءاللہ جمعۃ المبارک 19 جون کو جنیوا میں ہوگی، اور اس تقریب کی میزبانی اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی ہوگی۔ شہباز شریف صاحب کا آپ نے اسٹیٹمنٹ سنا، اور جو ابھی اس کے نکات آئے ہیں یعنی پیس معاہدے کے، اس میں کہتے ہیں جی حرمت کھل جائے گی، جوہری توانائی پر کوئی حتمی بات تو نہیں آئی ہے، پھر اثاثوں پر بھی ون ون بات رکھی گئی ہے، لبنان پر کہا گیا ہے کہ اب حملے نہیں ہوں گے۔ تو ابھی تک جو نکات آئے ہیں، اور بد اعتمادی اور دھمکیوں جو کہتے ہیں جی کوئی 2 ماہ میں 200 بار تو کوئی ٹرمپ صاحب نے دھمکیاں دی ہوں گی، اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر تنزیل عباس صاحب ہیں، بڑی گہری نظر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بظاہر خوشائن بات ہے، کوئی بھی جنگ کو پسند نہیں کرتا، لیکن جو ٹرمپ صاحب کے بیانات، جو دھمکیاں، اور جو 2 بڑے ایشوز ہیں، اس میں یہ تو ہو جائے گا کہ آبنائے حرمت کھل جائے گی۔ ایران پہلے بھی کہہ چکا ہے بحری جہاز آ سکتے ہیں، جنگی جہاز نہیں جائیں گے یا امریکی نہیں آئیں گے۔ پھر کہا جاتا ہے جی جوہری توانائی، ٹرمپ صاحب تو کہتے تھے نہ صرف آپ تباہ کریں بلکہ ہم دیکھتے ہوئے تباہ کریں گے۔ اس حد تک کہ لبنان پر حملے بند ہو جائیں گے، ایران کی جیت ہی سمجھ جائے گا۔ آپ کس طرح اوور آل دیکھتے ہیں محترم ڈاکٹر تنزیل عباس صاحب اسے؟ بریلوی صاحب بہت شکریہ۔ واقعی یہ بہت خوش آئند ہے کہ دنیا ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی تھی، لیکن یہاں پر پاکستان کا کردار بہت عمدہ رہا، اور انہوں نے 2 ایسے فریقوں میں جو بالکل آپس میں نہ صرف یہ کہ بات کرنے کو تیار نہیں تھے بلکہ صرف طاقت کی زبان استعمال ہو رہی تھی، اور یہاں پر پاکستان نے بہت عمدہ کردار ادا کیا، اور کم از کم یہ ہے کہ ان کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ کو فل کیا اور آپس میں ان کی بات کرائی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سمجھوتا ہو گیا، اور دنیا ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف جاتے جاتے، اور یہ تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ پہلی 2 جنگوں سے انتہائی مختلف ہوتی، کیونکہ یہ میوچل ڈسٹرکشن تھا، کیونکہ انتہائی خطرناک ہتھیار دونوں طرف موجود تھے، اور اس کو روکنے کے بعد اب جو سمجھوتا ہوا ہے، میرا خیال ہے اگرچہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر کتنا عمل ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک سمجھوتا ہو جانا خوش آئند ہے، اور اس میں پاکستان نے اپنا بھرپور کردار بھی ادا کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں یہ عرض کروں گا کہ امریکہ کی جو خواہشات تھیں اور اسرائیل کی جو خواہشات تھیں، خصوصاً وہ رجیم چینج کا ایک پروجیکٹ لے کے آئے تھے کہ ایران میں رجیم چینج کر دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہ رہے تھے کہ وہاں کا ایٹمی پروگرام نہ صرف یہ کہ 0 پر لائیں گے، ختم کریں گے، بلکہ کسی صورت اس کی اجازت نہیں دیں گے، اور وہاں پر جو افزودہ یورینیم ہے وہ بھی وہاں سے نکال لیں گے، یعنی وہ تقریباً لیبیا والا ماڈل اڈاپٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ وہ کمپلیٹلی یہ چاہ رہے تھے کہ ایران کا جو میزائل پروگرام ہے وہ بھی ختم ہو، اور ایران کی طرف سے جو حمایت ہے علاقے کی مزاحمتی طاقتوں کی وہ ختم ہو۔ یہ سب چیزیں آپ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی کسی چیز پہ ایران نے سرنڈر نہیں کیا۔ ایران کی حکومت اپنی جگہ موجود، ایران کا ایٹمی پروگرام اپنی جگہ موجود، ایران کا میزائل پروگرام موجود، اور ایران کی طرف سے جو علاقے کے اس کے پارٹنرز ہیں ان کی حمایت اپنی جگہ موجود ہے، جبکہ ایران نے بڑی خوبصورتی سے اسٹریٹجیکلی پوری گیم کو شفٹ کر دیا ابنائے ہرمز کی طرف۔ یہ وہ ایشو تھا کہ جو اس جنگ سے پہلے یا پچھلے 40-45 سالوں میں موجود ہی نہیں تھا، لیکن ایران نے ابنائے ہرمز کو بند کر کے امریکہ اور ڈاکٹر صاحب جی، تو آپ نے صحیح کہا کہ ایران نے کسی مسئلے پر سمجھوتا نہیں کیا، لیکن اس میں بنیادی کردار تو آپ کو علم ہے کہ اسرائیلی کا تھا اور ہے، اور وہ گریٹر اسرائیل، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عراق اور لیبیا اور جارڈن اور غزہ میں جو کچھ کیا انہوں نے، اس کے بعد لبنان بھی آدھا تباہ کر دیا، اور ٹرمپ صاحب کا ابراہیمی آدھا، مثلا وہ اسرائیل تو اپنے اس سے جو ہے باز نہیں آئے گا،
اور سپر پاور امریکہ بھی سمجھتا ہے کہ جب تک ایران کا وجود ہے، ابھی تو کامیاب نہیں ہو سکتے، اس وقت تک اس کی اس خطے پر، اس ریجن پر اجارہ داری نہیں قائم ہو سکتی. اور اضافہ بھی کر دوں کہ بدقسمتی سے متحدہ عرب یو اے ای اور سعودی عرب بھی جو ہیں وہ میں نہیں کہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے ان کا بھی کیا سٹینڈ ہے، وہ بھی کوئی ایران کے اس طرح پاورفل وجود سے کوئی خوش نہیں ہے زیادہ. ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح فرمایا آپ نے. دیکھیے اسرائیل کو تو اس پورے معاہدے میں آپ دیکھیں پارٹی نہیں بنایا گیا، ایران نے یعنی ان کو ایک پارٹی کے طور پر مانا ہی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے آج ان کے جو ایک سخت گیر وزیر ہیں بن گوئر، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ میں جو ایران اور امریکہ کے درمیان سمجھوتا ہوا نہ صرف یہ کہ اس کی مذمت کی بلکہ کہا کہ ہم اس کی پارٹی نہیں ہے اور اس کے پابند بھی نہیں ہے. اور انہوں نے یہ ساتھ کہا کہ ہمیں سلامتی کی کوئی ضمانت نہیں دی گئی. اور اسرائیل کی طرف سے جو سلامتی مانی جا رہی ہے وہ وہی جو میں نے عرض کیا کہ ایران میں رجیم چینج ہو، خطے کے جو جتنے مزاحمتی گروپ ہیں وہ ختم ہو، ایران کا ایٹمی پروگرام ختم ہو، تو ظاہر ہے وہ چیزیں تو انٹیکٹ ہیں اپنی جگہ پہ. اور اس معاہدے سے میرا خیال ہے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اسرائیل کا جو پلان ہے وہ گریٹر اسرائیل کا، وہ نہ صرف یہ کہ اب کبھی اس کے اوپر سوچ نہیں سکتا بلکہ ابھی تو اس کو اپنے سروائیول کے بارے میں سوچنا پڑے گا. کیونکہ جو خطے کی مزاحمتی طاقتیں خاص طور پہ حزب اللہ ہے، حماس ہے، حوثیز ہیں، ایران خود موجود ہے، تو یہ تو اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے. اور دوسری طرف کسی حد تک یو اے ای کے اندر اسرائیل کا انفلوئنس ہے، لیکن یو اے ای کو بھی اس جنگ کے دوران محسوس ہو گیا، پتہ چل گیا بڑا واضح طور پر کہ اگر وہ ایران کے خلاف یا خطے کے ممالک کے خلاف اسرائیل کی سپورٹ میں کھڑا ہوگا تو اس کے مفادات بڑے سخت متاثر ہوں گے. ابھی ایران نے جو اٹیک کیے، دیکھیے سخت شدید ترین جو نقصان پہنچا ہے وہ یو اے ای کی اکانومی کو پہنچا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بہت سے کمپرومائزز پہ تیار ہو گیا ہے. یہاں پہ میرا خیال ہے میں یہ کہوں گا کہ اسرائیل بالکل آئسولیٹ ہو گیا ہے، تنہائی کا شکار ہو گیا ہے، اور یہ ایک گارنٹی ہو گئی ہے کہ اب اسرائیل کو ڈاکٹر صاحب میں ڈیو رسپیکٹ میں آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل آئسولیشن کا شکار ہوا ہے، تو اسرائیل جیسے ملک ہوں یا ٹرمپ جیسے لوگ ہیں، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ بدنامی کی انہیں فکر نہیں ہوتی، ان پر جو فاشسٹ ہو ان پہ الزام لگائے جائیں، ان پہ جو بھی لگائے نہیں فرق پڑتا، اصل تو ان کے ٹارگٹ ہوتے ہیں. اور اس جنگ کے نتیجے میں خلیجی ممالک اس طرح کبھی تقسیم نہیں ہوئے تھے. پاس میں کم از کم اس یہ تو تھا نا کہ ہم اسرائیل کو مذمت میں وہ تھے، فلسطین کے ساتھ بھی تھے. ہم نے سامنے دیکھا کہ 1 لاکھ سے زیادہ 1.5 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت ہوئی. کیا کرا آپ کے اسلامی ممالک نے؟ اسی طریقے سے جو اب جو وار کا مسئلہ آیا، اس میں خلیجی ممالک میں جو تقسیم ہمیں نظر آئی ہے، 4 ممالک نے دستخط کر دیے، ایک صرف پاکستان ریزسٹ کر رہا ہے یا تھوڑا بہت سعودی عرب. تو وہ تو آپ بھلے آئسولیشن میں کہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ تو مین اسٹریم میں ابھی تک موجود ہے. دیکھیے بریلوی صاحب، یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن یہ بھی آپ مانیے کہ یہ تاریخ جو تھی 80 سالہ تاریخ اسرائیل کی، اس میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسرائیل کی مین لینڈ کو کسی نے ٹارگٹ کیا ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو عرب ممالک کے ساتھ اس کی جنگ تھی، 6 ملکوں نے مل کر اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں سرنڈر کرنا پڑا. اسی طرح سے کہ کوئی ملک اس بات پہ تیار نہیں تھا کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن یہ تاریخ پہ پہلی دفعہ ہوا ہے. وہ اس سے پہلے 12 روزہ جنگ میں ہو، 25 میں، یا ابھی 26 کی جنگ میں اسرائیل کی مین لینڈ کو ایران نے ٹارگٹ کیا ہے. اور وہ جو ایک اسرائیل کا ایک ایسا امپریشن تھا کہ اسرائیل انڈیفیٹیبل ہے، اس کو اب ایران نے بالکل توڑ کے رکھ دیا ہے. اور اسرائیل کو ابھی چونکہ خبریں نہیں آئی، سنسرشپ ہے، ایران نے اسرائیل کو اندر سے تو کھنڈر بنا کے رکھ دیا. اور وہاں سے جو لوگوں کے بھاگنے کی ریشو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ان کو رستہ نہیں مل رہا کہ کس رستے سے وہ بھاگیں. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس نے امریکہ کو کنونس کیا، عالمی طاقتوں کو کنونس کیا کہ ایران کے ساتھ وہ کمپرومائز پہ آئیں. اور یہ معاہدہ اب ایران کی شرائط پہ ہوا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو امریکہ کے اندر مولٹن کانگریس مین ہے، انہوں نے بھی ایک سوال اٹھایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ آپ اس معاہدے میں کیا لے کے آ رہے ہیں امریکی عوام کے لیے، کیونکہ آپ نے 100 ارب سے زیادہ ڈالر خرچ کیے. 14 امریکی، ابھی وہ کہہ رہے ہیں کم از کم جو آفیشل وہ کہتے ہیں 14 امریکی فوجی مارے گئے، اور اس کے بدلے میں وہ اب نئے حرمت صرف کھلوا کے آپ واپس آ رہے ہیں جو آلریڈی جنگ سے پہلے کھلی ہوئی تھی. وہ تو کھلی ہوئی تھی، اب ایران نے نہ صرف یہ کہ اس کو کھولا بلکہ ایران کے زیر انتظام وہ کھولے گی.
تو اس کا مطلب ہے باقی ساری چیزیں جو ایران کے منجمد اثاثے پہلے ایران کو نہیں مل رہے تھے ابھی آپ وہ واپس کر رہے ہیں، ایران کے اوپر لگی ہوئی پابندیاں ختم کی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایران میں کے تو ایک باقی لیکن ڈاکٹر صاحب میں تو ایک طالب علم ہوں، اور میں نے کہا نا آپ سے اس طرح کے سوال کرنا بھی کوئی مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا، لیکن بہرحال اپنی جگہ یہ بھی تو حقیقت ہے کہ اس معاہدے میں اسرائیل کا شامل نہ ہونا بھی ایک بڑا خطرناک پہلو ہے، کیونکہ وہ تو باؤنڈ نہیں ہے، وہ تو اس کے پاس ابھی بھی امریکہ کے دیے ہوئے بے شمار اسلحہ ہیں، میزائل ہیں۔ اسرائیل تو پابند نہیں ہے، بھلے ایران امریکہ اس پہ معاہدہ کر بھی لیں، اور اس کا گارنٹی بھی کوئی نہیں ہے کہ اسرائیل آئندہ وہ حرکت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا وجود ہی اس بنیاد پر ہے کہ وہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹائے۔ ٹرمپ صاحب کا بھی خواب تھا کہ ایک تہذیب ختم ہو جائے۔ دیکھیے، اسرائیل کا شامل نہ ہونا میرا خیال ہے لیگلی بہت پازیٹیو چیز ہے، اس لیے کہ بہت سے اسلامی ممالک خصوصاً اب پاکستان اور ایران اسرائیل کو ایک لیجیٹیمیٹ سٹیٹ ہی نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے اس کے ساتھ مسلم دنیا کی اکثریت کی سفارتی تعلقات بھی نہیں ہے۔ اب جو انلیجیٹیمیٹ سٹیٹ ہو اس کو کسی معاہدے کا حصہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ جہاں تک ضمانت کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ امریکہ میں خود اب چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ تمام فرنٹس کے اوپر جنگ بندی ہوگی انکلوڈنگ لبنان، تو اس کے گارنٹر تو اب ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو بننا پڑے گا۔ امریکہ ایک سپر طاقت ہے، اس کو بننا پڑے گا۔ اگر نہیں بنیں گے تو میرا خیال ہے ایران کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، وہ بھی آزاد ہوگا کہ چونکہ وہ پارٹی نہیں تھا اسرائیلی، اگر وہ کوئی بھی کسی جگہ ریٹیلیشن کرتے ہیں تو ایران اس کے خلاف شدید حملے کر کے دوبارہ اسرائیل کو سبق سکھا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اسرائیل اپنا سپوائلر کا رول پلے کرتا رہے گا، اور جتنا زیادہ وہ یہ رول پلے کرنے کی کوشش کرے گا میرا خیال ہے اس کی آئسولیشن اور بڑھتی جائے گی، کیونکہ اس وقت خطے کے تمام ممالک کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ امریکہ نے جو ایران کے خلاف جنگ کی ہے وہ اصل میں اسرائیل کی جنگ تھی، اور جو اڈے امریکہ نے بنائے ہوئے تھے یو اے ای میں، قطر میں، کویت میں، جارڈن میں، وہ بنائے ہوئے تو اس لیے تھے کہ ان ممالک کی وہ حفاظت کریں۔ ان کو تو وہ تحفظ دے نہیں سکے، کیونکہ جب ایران نے ان اڈوں کو تباہ کیا کم از کم 10 سے 12 اڈے جو ہے بالکل تہس نہس ایران نے کر دی، اور ان ممالک کی خاک مٹی پہ کی ہیں، تو ان کو یہ فیل ہوا کہ اسرائیل کیا تو تحفظ کیا جا رہا تھا لیکن ان ممالک کو ڈیفنس نہیں ملا، اور یہ جو ایک بد اعتمادی ہے امریکہ کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر، اس کا نتیجہ اب یہ نکلے گا میرا خیال ہے اب دنیا بھول جائے ابراہم ایکارڈ شاید آگے بڑھ سکے یا اس کی کوئی ویلیڈیٹی ہو، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اب اسرائیل کی طرف اگر کوئی جانے کا سوچے گا، میں بڑا کلیئر بتا دوں، میری یہ پریڈکشن ہے کہ جس طریقے سے عرب اسپرنگ ہوا تھا، ٹورسٹ میں ایک ابو عزیز نے اپنے آپ کو آگ لگائی تھی، اس سے ایک انسٹیگیٹ ہو گیا ایشو۔ اب جو غزہ میں انہوں نے جینوسائیڈ کیا ہے، جو حزب اللہ کے خلاف کاروائیاں کی ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو کہ ایرانی عوام پہ جو حملے کیے ہیں، اب عرب ممالک میں اور اسلامی دنیا میں کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ رونما ہونے کی دیر ہے۔ میرا خیال ہے ایک اور اسلامک اسپرنگ آپ دیکھیں گے، یعنی تمام اسلامک ممالک میں ایک تحریک اٹھ سکتی ہے، اور یہ ایسی تحریک ہوگی کہ جو شدید اینٹی اسرائیلزم جو ان ممالک میں پایا جاتا ہے اس کی بیس پہ اسرائیل کو کنڈیم کریں گے لوگ، اور ممکن یہ بھی ممکن ہے کہ ایک دفعہ پھر آپ کو عوامی سطح پر حوثیز، حزب اللہ، حماس یہ مل کر اسرائیل پر یلغار کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اور میرا خیال ہے کہ جو پریڈکشن کی جا رہی تھی کہ اسرائیل کا اس وقت وجود خطرے میں ہے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مسلم ممالک پر جو اٹیک کیے اس کی وجہ سے مسلم ممالک میں نفرت پیدا ہوئی ہے، بلکہ آپ دیکھیں مغربی ممالک میں عوام نے شدید اسرائیل کے خلاف نفرت کا اظہار کیا ہے۔ شکریہ ڈاکٹر تنزیل عباس صاحب، آپ نے جو پوری صورتحال سمیٹا ہے۔ چلیں چند دن کی بات ہے، معاہدہ بھی ہو جائے گا، کہتے ہیں کہ معاہدہ آن لائن ہوگا، شاید اس طرح بیٹھ کر نہ ہو، لیکن اس پوری صورتحال میں بہرحال جو پاکستان کا کردار ثالثی کا تھا بڑا انڈر اسٹیمیٹ کیا جا رہا تھا، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان اتنا اہم ثالث کا کردار ادا کرے گا، اور خاص طور پر امریکہ سے قریب ہونے کے سبب ایران کا جو اعتماد ہم پر ہے اور جو ہوا اس نے بھی ایک بڑا فرق، اس سے بھی ایک پاکستان کا وقار بلند ہوا اور بیلنس بھی کیا۔ بڑا حساس مسائل تھے نا پاکستان کے لیے نا، خلیجی ممالک کچھ ناراض، کچھ آپ کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن اس ساری صورتحال میں یہاں تک جو امن مذاکرات پہنچے اور جمعے کو جو اس کو دستخط ہونے جا رہے ہیں، اس سے امید تو یہی کی جانی چاہیے کہ اس پر عمل درآمد بھی ہوگا، خوش سلوی سے ہوگا، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ معیشت پہ پڑا ہے۔
عالمی معیشت پر. لوگ کہتے ہیں برسوں لگ جائیں گے, خاص طور پر جو آئل کا مسئلہ ہے, گیس کا مسئلہ ہے, اس سب پر گفتگو کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. اس ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. جیسے میں نے کہا, خوشائن بات ہے, بڑی توقعات ہیں. بالآخر یہ جو ایک طویل جنگ تھی جس کا امپیکٹ ساری دنیا پہ پڑا, خلیجی ریاستوں پہ تو پڑنا ہی تھا, ہم بھی کم متاثر نہیں ہوئے. اس سے جو رکے گی اس سے ہماری معیشت پہ کیا فرق پڑے گا. میرے ساتھ بڑے محترم ہمارے شاہد علی حبیب صاحب موجود ہیں. ان کی فیملی سے ایک ذاتی تعلق بلکہ نیازمندی ہے عارف حبیب صاحب سے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ جو ہمارے 773 ارب روپیہ مالیاتی ادارے, وہ جو ہے نا وابڈا اور اسٹیل مل اور ریلوے اور کر رہے تھے, پی آئی اے بھی اس میں شامل تھی. بہرحال یہ اعزاز حاصل ہوا, اور اس موقع پر اگر میں شاہد حبیب صاحب اور ان کی فیملی کو اور ان کے بلکہ کنسورشیم کو مبارکباد دیتا چلوں کہ آپ نے ایک بڑا اسٹیپ اٹھایا کہ یہ جو نچکاری ہوئی وہ آپ جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں, محفوظ ہاتھوں میں آئی ہے, اور اس کے اثرات بھی ہماری معیشت پر پڑیں گے. ایسے ہی ہے نا شاہد حبیب صاحب, عام طور پر اس طرح کوئی یقین سے کوئی بات کہنا مشکل ہوتا ہے, لیکن پتہ نہیں مجھے ہے کہ جو پی آئی اے کے بعد باقی ادارے بھی آہستہ آہستہ پرائیویٹائز ہوں گے, اور جو سرکار پر یہ جو بوجھ ہے یہ کم ہوگا اس سے. عارف حبیب صاحب, شاہد حبیب صاحب. جی بالکل 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 بالکل, یہ تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک لاس میکنگ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن پروسیس کے تھرو, اور جو پرائیویٹائزیشن ٹیم نے اور منسٹرائزیشن نے بہت ہی اچھا اسٹرکچر کے جو ہے وہ اس کو کیا, اور انشاءاللہ اس کے بعد ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن بھی ہوگی, اور یہ آہستہ آہستہ بہت سارے لاس میکنگ انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ گورنمنٹ اس سے چھٹکارا پا سکے گی. اور ہم جو ہمارے جو ٹیکس دے کے ہم لوگ جو اس کو فنڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ انشاءاللہ عوام اس کو آگے جا کے جو ہے نا یہ جو فسکل ڈیفیسٹ کا باعث بنتا ہے, یہ انشاءاللہ ہم کنٹرول کر پائیں گے انشاءاللہ. سر بھائی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پوری وار ہوئی, خاص طور پر یہ بدقسمتی ہے کہ ہم 80 سے 90% آئل ہم کو لینا پڑتا ہے, گیس ہمیں قطر سے لینی پڑتی ہے, اور وہ جو ہمارے جو قرضے جو ہیں 70,000 ارب کے ریکارڈ قرضے ہو گئے ہیں ہمارا. میں بجٹ کو دیکھ رہا تھا, میں تو طالب علم ہوں, آپ جیسے لوگوں سے استفادہ حاصل کرتا ہوں, کہ غالباً 47% جو ہے ان کی ادائیگی میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو دو بنیادی چیزیں ہیں, تیل اور گیس, ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں کچھ فرق پڑے گا یہ جو امن معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد؟ جی بہت فرق پڑے گا انشاءاللہ. جو ہے ہم جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 80% ہمارا جو ہے وہ جو ہے امپورٹ ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے بہت بڑا کنزمپشن جو ہے, بہت زیادہ ہمارا امپورٹ بل اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تقریباً 900 سے بلین ڈالر کا منتھلی بل ہوتا ہے ہمارا, اور ظاہر ہے وہ بڑھنے کے بعد تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے ذرا اچھا خاصا کم ہوگا. اور یہ جو ہے اگر یہ جو $100 پہ چلا گیا تھا, 105 110 پہ چلا گیا تھا, اگر یہ 80 پہ ابھی آ گیا ہے اور آگے جا کے 70 75 72 پہ ہو جائے گا, تو ہمارا اچھا خاصا جو ہے امپورٹ بل میں جو ہے ہمیں اسپیس ملے گا. اور ظاہر ہے ہمارے ریمیٹنسز بھی ماشاءاللہ سے اچھے بڑھے ہیں, تو ہم اگر اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کر پا لیں, اور جو کہ ہم نے اچھا خاصا کنٹرول کر پایا ہے, اس دفعہ بھی ہمارا اس سال کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ مارجنل سے ڈیفیسٹ ہوگا. اور آگے جا کے ہم نے $3.6 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ آئل کی پرائس زیادہ ہے. اگر آئل کی پرائس کم ہوتی ہے تو اس میں ہمیں اچھا خاصا کوشن ملے گا, اور ہم ظاہر ہے انٹرسٹ ریٹ بھی اس کی وجہ سے کم ہو سکے گا, انفلیشن کم ہوگا, اور اوور آل جو ہم گروتھ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, 4% کا جو گروتھ جو ہے وہ اس بجٹ میں ٹارگٹ کیا گیا ہے, وہ انشاءاللہ ہم ایزیلی اچیو کر پائیں گے. بلکہ ہمارا ٹارگٹ تو تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ہم پچھلے 3-4 سال سے بہت ہی لو
جو ہے وہ گروتھ پہ کام کر رہے تھے، اور اب ہمیں جو اسپیس ملی ہے ہم اس اسپیس کا پورا فائدہ اٹھائیں، اور ہمارا ماشاءاللہ سے جو فسکل ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے 3% آف دا جی ڈی پی، اور اگلے سال کا 3.6% آف دا جی ڈی پی ہے، اس کا ہمیں بالکل فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ اگر چیز کنسسٹنٹ رہتی ہے اور آئل پرائز نیچے رہتی ہے تو پاکستان اس کا تو بہت بڑا بینیفیشری ہوگا۔ شاہد بھائی ایک فرصت سے بیٹھوں گا، وقت مجھے کم ہے، لیکن سوری ٹو سے ہم اگر 70,000 ارب کے ریکارڈ قرضے لیتے ہیں، میں پریس کانفرنس بھی اٹینڈ کر رہا تھا تو ہمارا پوچھنے کا حق ہوتا ہے کہ بھئی یہ قرضے جاتے کہاں ہیں؟ آپ جو ہے ہمارا جو 35% ایگریکلچر میں ہے، آپ کو پتہ نہیں کتنے علاقہ اراضی بھی میں پڑھ رہا تھا، آپ نے فیوڈل سے جو ہے وہ 10 ارب کا بھی ٹیکس نہیں دیتے، آپ تنخواہ دار طبقے سے 600 کے قریب وہ لے لیتے ہیں، پھر آپ لوگوں سے جو کماؤ پوت ادارے ان سے لے لیتے ہیں۔ وہ جو ایک زمانے میں نیشنلائزیشن ہوتا تھا نا، وہ اس لیے کہتے تھے جی یہ سب کھا جاتے تھے، بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا تھا، الیکشن بھی جیت گیا اس پہ، اور پھر وہ، لیکن بہرحال کاروبار چلانا حکومت کا کام نہیں تھا، نقصان ہوا۔ صرف مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ماشاءاللہ بڑھ رہا ہے، آپ کا گروپ بڑھ رہے ہیں، وہ عوام کو روزگار اور ان کی جو روزمرہ کی زندگی میں خوشحالی لانے میں اتنا کامیاب نہیں رہا؟ سوری ٹو سے شاید حبیب صاحب۔ کیسے خوشحالی آئے گی؟ دیکھیں نا، اگر آپ خود سوچیں کہ اگر ہمارا، آپ نے خود کہا کہ ہمارا جو ریونیو ہے وہ ڈیٹ کی نظر چلا جاتا ہے، بہت زیادہ ڈیٹ ری پیمنٹ کی طرف چلا جاتا ہے، انٹرسٹ پیمنٹ کی طرف چلا جاتا ہے۔ ابھی اگر آپ کا جو ہے 15.2 ٹریلین کا جو ہمارا ٹیکس ریونیو ہے اور 5 ٹریلین کا جو ہمارا نان ٹیکس ریونیو ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو 8 ٹریلین جو ہے وہ ہمیں مارک اپ پیمنٹ کرنی ہے، 3 ٹریلین ہمیں ڈیفنس کی پیمنٹ کرنی ہے، اور ہمیں پروونسز کو 58% 15.2 ٹریلین کا دینا ہے، 13 ٹریلین کا دینا ہے، تھوڑا اس میں کم کیا گیا ہے، لیکن جو ہے 58% اگر ہمیں دینا ہے تو ہم سارا ہیلتھ ایجوکیشن وہ پروونسز کے پاس ہے، ایگریکلچر جو آپ نے بات کری شروع میں وہ پروونسز کے پاس ہے، وہ فیڈرل کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ ہمارا اسٹرکچر ہی اس طریقے سے ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے، نہیں ان کو بھی اور سوری ٹو وہ سے ڈفرینٹ ادارے عارف ہیں بھائی، میں جو آپ کہ کو شاہد بھائی آپ کو میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ پولیٹیکل بن جائے گا، سب سے بڑا ایشو تو یہی تو ہے کہ آپ 58% جب پروونسز کو دیتے ہیں تو ان سے یہ تو پوچھے ہو گیا کہاں؟ آپ کے یہاں، ہمارے یہاں آج بھی 3 کروڑ بچہ سندھ میں اسکول ہی نہیں جاتا، اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک وزیر صاحب یہ اعتراف کر رہے تھے کہ میرے محکمے میں 20 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو کمی ہے، یعنی ہم صوبوں کو بھلے دینا چاہیے لیکن صوبوں سے پوچھا جائے کہ آپ نے سڑک، آپ نے دیکھا یونیورسٹی روڈ بی آر ٹی ویسے ہی پڑی ہے، 70 ارب سے 100 ارب پہ پہنچ گئی ہے، K4 منصوبہ الگ ہے۔ خیر میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور آپ کو بھی میں اس وقت کسی اور طرح الجھانا نہیں چاہتا، لیکن آپ جو خوشائن بات بتانا چاہ رہے ہیں بجٹ کا، 1 2 3 ایسے جس کے مثبت پہلو کیا ہوں گے شاہد بھائی؟ دیکھیے نا، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سیلریز کے جو ٹیکسز ہیں وہ کم ہوئے ہیں۔ جو سب سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ابھی اس وقت جو ہے وہ جو لاکھ روپے جو کماتا ہے سیلری میں، اس کو 500 روپے دینا پڑتا ہے، 2 لاکھ والے کو 13,000، اور اس کے علاوہ جتنے اوپر ہیں ان کے ٹیکسز کم کیے ہیں سیلری کے، جو 3 سے 6% کے ٹیکسز کم ہوئے ہیں، تو وہ تقریباً 12 سے 15% کا ٹوٹل ان کی ٹیکس سیونگ ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سپر ٹیکس کم کیا گیا ہے، تو جو ایگزسٹنگ ڈاکیومنٹڈ ٹیکس پیئرز ہیں ان کا برڈن کم کیا ہے، جو کہ بہت ہی بڑا ریلیف ہے۔ اور اس کے علاوہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کے لیے جو سب سے زیادہ ایگریکلچر کے بعد جو ہے وہ جاب کریٹ کرتا ہے، اس میں بھی بائی اور سیل میں کم کیا گیا ہے ٹیکس ریٹس میں۔ تو میرا خیال سے یہ ساری چیزیں بہت ہی بہتر چیزیں ہیں بجٹ میں، جو کہ انہوں نے جو اسپیس ملا ہے، فسکل اسپیس ملا ہے، اس کا انہوں نے جو ہے فائدہ دیا ہے عوام کو۔ تو میرے خیال سے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ جو جی ڈی پی گروتھ ہے 4%، یہ بڑا کم ہے، یہ زیادہ ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کو زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ تو میرے خیال سے جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ ٹیکس ریلیف کی چیزیں ہیں۔ شاہد صاحب شکریہ، اور پھر چلتے آپ کو مبارکباد دوں، انشاءاللہ جلدی پی آئی اے جو پہلی نچکاری ہوگی وہ آپ کے گروپ کے پاس آئی ہے، کامیاب کی ایسی مثال ہوگی کہ خود جو پبلک سیکٹر کے ادارے جلد سے جلد پیشکش کریں گے کہ ان کو وائنڈ اپ کر کے آپ جیسے گروپس ہیں ان کے حوالے کیے جائے۔
ابھی تھوڑا وقت ملے گا تو بجٹ پر مزید ایک آدھ جھلک دکھاؤں گا کہ اسلام آباد میں بجٹ دیکھنے آیا تھا پر تماشا نہ ہوا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ہاں بجٹ دیکھنے آیا تھا اور کوئی روایتی طور پر اسی طرح کوئی 2 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا. وزیر خزانہ کی تقریر شروع ہوئی اور وہ روایت برقرار رہی, یعنی جو حکومتی وزیر خزانہ جس طرح وہ سرپٹ گھوڑا دوڑتا ہے اپنی تیز رفتار تقریر جاری کیے ہوئے تھے. دوسری طرف پی ٹی آئی کے تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی جن کی تعداد 100 تھی, وہ 100 یا اس سے کم کہہ لیں تواتر سے نعرے لگا رہے تھے, کان پڑی آواز سنائی دے رہی تھی. لیکن ایک اور دلچسپ پہلو یہ بھی تھا کہ پی ٹی آئی سے پہلے جو پیپلز پارٹی کی کچھ اراکین اسمبلی جن کی قیادت شازیہ مری کر رہی تھیں, وہ پانی دو اور پانی کے حوالے سے یا جو پروونشل ایشوز ہیں ان حوالے سے مظاہرہ کرتی, باقاعدہ پلے کارڈ لیے کرتی ہوئی نظر آئیں. بجٹ میں نے کہا نا وہی اعداد و شمار کا گورکھ دھندا, کسی نہ کسی طرح وہ جو ان کو ٹارگٹ دے دیا جاتا ہے. اول تو اقتصادی سروے جو پہلے وزیر خزانہ نے پیش کیا اس کا ہی پرتو ہوتا ہے, بعد میں جو جوابات دیتے ہیں وہی ڈیفینس پہ 3000 ارب رکھا گیا. ٹھیک ہے, اب میں جب بجٹ دیکھنے گیا تو میں نے دیکھا کہ جو سرکاری ملازمین تھے جن کو امید تھی کہ کچھ زیادہ اضافہ ہوگا مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے, جب آپ نے 100 روپے کا تیل بڑھا دیا تو اب ہم توقع کر رہے تھے کہ پینشن میں اور تنخواہوں میں کم از کم 20% اضافہ ہوگا, لیکن غالباً 7 اور 10% کے درمیان یہ اضافہ رہا. اور اگر اور وہی میں نے کہا نا آپ سے, جو حیرت ہوتی ہے, بڑے دماغ بیٹھ کر یہ بناتے ہیں کہ آپ جو ٹیکس ریونیو ہے یعنی جو آپ وصولی ہے اس کا آپ ہمیشہ ایک بڑا ٹارگٹ رکھ دیتے ہیں. آپ نے 2025 میں رکھ دیا کوئی 14,000 سم تھنگ 4-5 جس طرح کر دیتے ہیں, ایسا 14,407. آپ کیا پھر بعد میں آپ نے تبدیل کر کے 13,970 کر دیا. وصولی آپ 12,000 کر پائے, یعنی شارٹ فال 2,000 سے بھی کوئی زیادہ تھا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اب آپ نے اگلے سال کے لیے جو ٹارگٹ رکھا یعنی جو آپ پورا نہیں کر سکے وہ 17,000 ارب جو ہے رکھ دیا. تو جب آپ پہلے نہیں کر سکے یہاں سے تو آپ شروع ہو رہے ہیں. کوئی بھی بنیادی اراکین اسمبلی کے لیے جناب 100 ارب, سینٹ اراکین کے لیے, ایوان صدر, پرائم منسٹر ہاؤس, گورنر ہاؤس, آپ ٹیکس لے کس سے رہے ہیں؟ تنخواہ دار طبقے سے, مجھ سے, آپ سے, جن کی تنخواہیں شاید 80% کی 45,000 بھی نہیں ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا, ان سے آپ لے رہے ہیں ٹیکس. 605 ارب روپیہ ٹیکس آپ لیتے ہیں تنخواہ دار طبقے سے. اور آپ کا یہ فیوڈل جن کی گاڑیاں میں دیکھ رہا تھا, آپ دیکھیے جناب ان کی لمبی لمبی پجیرو گاڑیاں کھڑی تھیں. یہ جو تقریباً آپ کا فیوڈل ہے جس کا ایگریکلچر میں حصہ 35% ہوتا ہے اور جو 570 لاکھ اراضی کا مالک ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو یہ کتنا ٹیکس دیتا ہے؟ 10 ارب روپیہ. 10 ارب روپے کی تو ان کی ایک کوٹی ہوتی ہے, جو ایک کوٹی ایک گاڑی ملا کے ہو جاتے ہوں گے. کتنا بڑا ظلم ہے. اس سے زیادہ اور کیا کہوں, زیادہ تفصیل سے کل بجٹ پر بات کے. آپ کو علم ہے نا کہ جو امن معاہدہ ایسا آ گیا ایران امریکہ کا کہ ساری گفتگو اس پر کرنی پڑی. اسی کے ساتھ ہی مجاہد ویلی کو اجازت دیجیے.